الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ پارہ نمبر 4۔ اس کے شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کے راستے میں اگر کوئی چیز خرچ کرو تو اس چیز کو خرچ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیت اللہ، کعبہ، بیت حرام کی خصوصیات اور فضیلت کو بیان کیا ہے اور فرمایا کہ اس زمین میں سب سے پہلی عبادت گاہ مسجد کعبہ ہے، مسجد حرام ہے، اور اس میں فرمایا بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں؟ اس میں مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تو ایک پتھر تھا، وہ ایسا ہی استعمال میں آتا تھا جیسے آج کے دور میں لفٹ کام کرتی ہے، وہ ایسے ہی کام میں آتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر کھڑے ہوتے، وہ اوپر جاتا، پھر پتھر لگاتے، پھر ایسے وہ خود ہی نیچے آتا۔ یہ پتھر کی خصوصیت تھی اور وہ پتھر آج بھی ادھر موجود ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اور زمزم کا پانی بڑا شفاف پانی ہے، بڑا شفا والا پانی ہے، اور یہ قدرتی ایسا پانی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں زمین پر رگڑنے سے چشمہ نکلا تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زمزم کے پانی کو زیادہ سے زیادہ پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حتیم کا ذکر فرمایا، کعبے کا کچھ حصہ ہے جو چھتا ہوا ہے اور بعض حصہ ہے جو چھتا نہیں ہوا، اور جو نہیں چھتا ہوا اس کے ایک دیوار ہے، اس میں ایک راستہ ہے آنے جانے کا، اس کے اندر جو نماز پڑھتا ہے، جو نوافل ادا کرتا ہے، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا بیت اللہ کے اندر جا کے نفل پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ یہ حتیم ہے۔ اور اس کی جگہ سے صفا مروہ کا ذکر فرمایا۔ ان سب نشانیوں کا مقصد کیا ہے؟ ان سب نشانیوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری کی ساری نشانیاں ہمارے لیے بتائی ہیں۔ اس سے اللہ رب العزت کی ذات پر ایک کامل یقین ہوتا ہے ان نشانیوں کو دیکھ کر۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد ان نشانیوں کے بیان کرنے کے بعد حج کی فرضیت کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد امت کی خصوصیت بیان فرمائی۔ وہ کیا خصوصیت ہے اس امت کی؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اب یاد رکھیے، جو جائز اسباب ہیں نیکی کی طرف لانے کے ان کو ضرور اختیار کریں، اور جو جائز اسباب ہیں گناہ سے بچنے کے ان کو ضرور اختیار کریں۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ کام ختم نبوت کے صدقے اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والے کے ذمے لگایا ہے کہ خود بھی نیکی کا کام کرنا ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے، خود بھی برائی سے بچنا ہے، دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی تلقین کرنی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ختم نبوت کے صدقے میرے اور آپ کے ذمے لگایا ہے۔ اور دین کے ساتھ جڑے رہنا، یہ دعوت و تبلیغ کا مقصد ہی یہی ہے کہ دین کی محنت کے ساتھ جڑے رہنا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پارے میں فرمایا منافقین اور کفار سے قلبی تعلق مت رکھو، جیسے تیسرے پارے میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ سے قلبی تعلق مت رکھو، ایسے ہی منافقین کے بارے میں اور کفار کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان سے بھی قلبی تعلق مت رکھو، ہاں اتنا تعلق رکھو جس سے آپس کا ایک معاملہ، اگر اور معاملے کے اندر رہتے ہوئے بس تعلق رکھو، قلبی تعلق نہ رکھو، یارانہ نہ رکھو، دوستی نہ رکھو، بس ایک معاملے کے تحت
تعلق رکھو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے غزوات کو ذکر کیا، 4 غزوات کو ذکر کیا، لیکن تفصیلات جنگ بدر اور جنگ احد کی بیان فرمائی۔ جنگ بدر یہ ایسا غزوہ ہے، ایسی جنگ ہے جو اسلام میں سب سے پہلی جنگ کی گئی تھی، اور 17 رمضان المبارک کے دن یہ جنگ کا معرکہ پیش آیا تھا، جس میں اللہ رب العزت نے 313 کو 1000 کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی تھی۔ اور ان دونوں کی تفصیل، جنگ بدر اور جنگ احد کی تفصیل اللہ رب العزت نے 4 پارے میں ذکر فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد اب یہ بات سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے غزوات کو ذکر کیوں کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، غزوات کو ذکر کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اسلام جہاد سے غالب آتا ہے۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو 3 حکم دیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اس سورۃ آل عمران کی آخری آیت میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو 3 حکم دیے، اصبروا وصابروا ورابطوا۔ اصبروا، صبر اختیار کرو، وصابروا، اگر دشمن سے مقابلہ ہو تو اس میں ڈٹ جاؤ، اس میں پورے کے پورے اترو، ورابطوا، اور آپ کے جو محاذ ہیں ان محاذ میں پہرا دو۔ یہ 3 قسم کے اللہ رب العزت نے حکم دیے، اور آخر میں فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ سورۃ النساء، نساء یہ عربی زبان، یہ جمع کا صیغہ ہے، امرأتن کی جمع ہے۔ امرأتن عورت کو کہتے ہیں، عورتوں کی جمع پھر عربی میں نساء آتی ہے۔ اس سورت کا نام نساء اس لیے رکھا کہ اس میں عورتوں کے متعلق احکام کو ذکر کیا ہے اور کثیر تعداد میں ذکر کیا ہے۔ اب یہاں سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام عورت کو عزت نہیں دیتا، تو عجب بات دیکھیں کہ پورے قرآن پاک میں سورۃ الرجال اللہ رب العزت نے کوئی نہیں رکھی، سورۃ النساء رکھی ہے۔ تو اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام عورت کو عزت دیتا ہے۔ اس صورت میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے تعدد ازواج کا مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ ایک سے زائد نکاح جائز ہیں، ضروری نہیں، جائز ہیں، ضروری نہیں۔ اگر کسی کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، مال کی کثرت دی ہے، اگر وہ دونوں کے درمیان اعتدال رکھ سکتا ہے، تو انصاف کر سکتا ہے، تو وہ 2 کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، مناسب ہے، بہتر ہے۔ اگر وہ اعتدال نہیں کر سکتا، دونوں کے یہ نہ ہو کہ 2 کر لے، دوسری کو زیادہ دے اور پہلی کو حقوق پورے نہ دے، تو یہ پکڑ کا باعث بنے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ایک جائز ہے اور 2 بیویاں رکھنا ضروری نہیں۔ پھر اس کے بعد میراث کا مسئلہ بیان فرمایا کہ وراثت کے حقوق کو بیان فرمایا کہ کس کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا۔ یہ سارے مسائل اس سورت کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے اس پارے کے محرمات ابدیہ کو ذکر فرمایا ہے۔ اب یہاں پہ یاد رکھیں کہ نکاح کے حرام ہونے کے اسباب صرف 3 ہیں۔ نمبر 1 نسب سے، یعنی خونی رشتہ۔ نمبر 2 رضاعت سے، یعنی دودھ پینے سے، اور نمبر 3 مصاہرت، مصاہرت یعنی شادی کرنے سے۔ اب
ایک بیوی لڑکی سے شادی کی، نکاح کیا، رخصتی ہو گئی، تو جب رخصتی ہوئی اب لڑکی کی ماں اس کے لیے حرام ہو گئی، جب تک وہ اس کے نکاح میں ہے۔ وہ لڑکی کی بہن اس کے لیے حرام ہو گئی جب تک وہ اس کے نکاح میں ہے۔ تو یہ محرمات عبدیہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اس سورت کے اس پارے کے اخیر میں ذکر فرمایا، اور آخر میں متع کی حرمت کو بیان کیا کہ متع بھی حرام ہے، جیسے زنا حرام ہے، متع بھی زنا کی طرح ہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن حکیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔